السلام عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، اور ایمان ہمیں نظر کیسے آئے گا، اس کے لیے الایمان بضع و سبعون شعبۃ، اس کے 70 سے زائد شعبے بنائے ہیں کہ ان شعبوں کے ذریعے سے ہم ایمان کا تعارف حاصل کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے۔ ان میں سے ایک چیز وہ امانت ہے۔ امانت کا مفہوم کیا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز سپرد کر دیتے ہیں، حوالے کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ یہ درست کر لے گا، اور وہ اس کے حوالے ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اس میں ڈنڈی مار دے، بددیانتی کرے، خیانت کرے، ناجائز کرے، تو یہ امانت کے مقابلے میں خیانت کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی، یعنی ایک اعلیٰ اور بہترین صفت ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں مد مقابل ایک بری خصلت ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب یہ امانت کے لیے ایمان اور امانت، ان دونوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر پیش کر رہے ہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت، جو امانت دار نہیں وہ مومن نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ جیسے آپ زمین پر ہل چلاتے ہیں، اناج اور غلہ، سبزہ، یہ سب چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، تو زمین کے ساتھ اناج کا ایک تعلق پیدا ہو گیا کہ وہ زمین جو اناج پیدا کر سکتی ہے وہ پتھروں پر نہیں اگتا، لوہے پر نہیں اگتا، اس کے لیے زمین کا ہونا شرط ہے۔ جیسے زمین کا تعلق، اناج کا تعلق آپس میں ہے، ایسے ہی ایمان اور امانت داری کا بھی تعلق ہے۔ اسی طرح زمین بھی مختلف ہے، کسی کی اعلیٰ کوالٹی ہے، کسی کی ادنا ہے، کوئی چٹیل ہے، کسی میں رویدگی کی قوت و تاثیر بہت زیادہ ہے، کسی میں بہت کم ہے۔ تو انسانوں کو یہ ایمان نصیب ہوا، ان کے اندر کی جو زمین ہے اس کے مطابق ان کا ایمان، اس کی تاثیر، اس کی قوت، اس کی کمزوری ہر ایک کی اپنی شخصی اعتبار سے آئے گی کہ ہم نے اپنے ایمان کی زمین پر محنت کتنی کی ہے، کتنا بنایا ہے، کتنا اس میں کوالٹی پیدا کی ہے، کتنا اچھا کیا ہے، اسی اعتبار سے یہ چیز آئے گی۔ پھر امانت داری کا تعلق صرف پیسوں کے ساتھ نہیں ہے کہ پیسوں میں کوئی غبن کرے تو امانت داری اور خیانت داری آئے۔ امانت ایک بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس امانت کو، جسے اللہ کے حبیب ایمان کے ساتھ ملا کر پیش کر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اس بوجھ کو، امانت کے اس بوجھ کو ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے کان بند کر لیے، ہاتھ رکھ لیے کانوں پر، ابین ان یحملنہا، انکار کر دیا کہ وہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، واشفقن منہا، اور اس بوجھ کو اٹھانے سے ڈر گئے، وحملہا الانسان، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا ہے، انہو کان ظلوما جہولا، یہ ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے، نادان ہے۔ تو یہ امانت اللہ جل جلالہ نے ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، اس امانت کو انسانی قلوب کے اندر نازل کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھا، ثم تعلمنا القرآن، پھر اللہ کے حبیب سے ہم نے قرآن سیکھا۔ اس امانت کو اللہ کے نبی سے سمجھنے کی کوشش کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی نے آ کر سوال کیا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع ہو جائے گی قیامت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے پوچھا کیف اذاعت ہوا یا رسول اللہ، یہ امانت کیسے ضائع ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب کوئی کام کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے گا، فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ گویا نااہل کو کوئی کام سپرد کر دینا۔ اب اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے انتخاب ہو رہا ہے، حضرت انسان کا یہ بوجھ اٹھا رہا ہے، یہ امین بن رہا ہے، اس امانت کو اٹھانے کا امین بن رہا ہے، یہ بوجھ اٹھا رہا ہے۔ اب کوئی آدمی، کوئی بادشاہ، کوئی بڑا آدمی کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے تو وہ اس نمائندے میں کوالٹی چیک کرے گا کہ اس میں کوالٹیاں کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں، اس میں کمالات کیا ہیں، یہ کیا کیا کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، صلاحیت کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے جب اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، بناب کس نائب کسے بنائیں گے؟ حضرت انسان کو۔ فرشتوں نے فوراً اعتراض کر دیا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ تو زمین میں نیابت دے رہا ہے حضرت انسان کو، مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو فساد فی الارض کر دے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، خون بہائے گا، فتنہ کھڑا کرنے والا ہے یہ۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ،
ہم تو تیری تسبیح کر رہے ہیں تیری تعریفوں کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری عظمت و بزرگی کو بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ جل جلالہ نے فوراً ایک جملہ ارشاد فرمایا اس گفتگو پر، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میرا علم ہے، جو میری سوچ ہے، جہاں تک میری رسائی ہے تمہاری نہیں ہے، تم نہیں جانتے۔ اب جب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے قصور کر دیا ہے تو فوراً کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تیری ذات پاکیزہ ہے، ہم نے تو وہ ہمارے پاس وہ علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اور تو کوئی علم نہیں ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے مگر اتنا ہی جانتے ہیں جو تو ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے یہ بات کی ہے، غلطی کی ہے۔ اب اللہ جل جلالہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان کے سامنے سیدنا آدم علیہ السلام کی پہلی خوبی آئی۔ وہ خوبی کیا تھی؟ وہ تعلیم اور علم کی تھی۔ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ تمہارے سامنے چیزیں ہیں، یہ آدم نے تیرے سامنے بات کی ہے، فرشتوں کے علم کی بنیاد پر تم اس کا جواب دو۔ اب وہ تو پہلے اعتراض مان چکے تھے، غلطی مان چکے تھے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو کسی چیز کو قائم کرنے کے لیے، کسی کو اپنا نائب بنانے کے لیے اس میں جو پہلی چیز دیکھی جائے گی وہ علم ہے۔ انسان کو یہ امانت دی گئی تو اسے علم دیا گیا، اس امانت کے بوجھ کو اٹھانا کیسے ہے، اسے آگے کیسے لے کر جانا ہے۔ اور دوسری چیز، علم کے بعد اس کی عقل و تدبیر ہے، اس کے اندر استطاعت اور صلاحیت ہے کہ وہ اس کو درست انداز سے کیسے آگے لے کر جا سکتا ہے۔ اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے اس کو۔ تو علم اور طاقت یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو پھر وہ کردار ادا کیا جا سکتا ہے، ورنہ نتائج نہیں نکلیں گے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے یہ سابقہ انبیاء کا جو واقعہ پیش کیا ہے، جالوت اور طالوت کا، کہ سیدنا طالوت کو جب ان کا نمائندہ بنایا جا رہا ہے وہ کہنے لگے کہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، اس کو ہمارے اوپر کیسے حکمرانی مل سکتی ہے؟ حکمرانی کے لیے تو مال ہونا شرط ہے۔ تو وہاں پر یہ دونوں چیزیں پیش کی گئی، بسطتاً فی العلم والجسم، یہ علم میں بھی اعلیٰ ہے، قوت و تدبیر اور تاثیر رکھتا ہے اپنی، اس لیے ہم نے اسے تمہارا بادشاہ بنا دیا کہ اس کے پاس علم بھی ہے اور اس علم کے مطابق وہ اگلا دور بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو ضرورت پیش آئے گی کہ وہ طاقتور ہو، تب وہ کر سکتا ہے۔ اب کمزور کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ جیسے آج کل ہمارے حکمران جن کے پاس قوت طاقت نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مجبور ہوتے ہیں سب کو لے کر چلنا۔ تو اس لیے اب یہ جو امانت ہے
یہ انسان کو عطا کی گئی اور اسے یہ خوبیاں ساتھ دی گئی کہ یہ سوسائٹی بنا سکتا ہے، سوسائٹی کو چلا سکتا ہے، سوسائٹی کو رن کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کا علم بھی ہے، اس کا کردار بھی موجود ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ جو طاقت نہ تو یہ فرشتوں کے پاس تھی، نہ جنات کے پاس تھی، نہ کائنات کی دیگر مخلوقات کے پاس تھی کہ وہ ان سب چیزوں کو اس اعتبار سے لے کر آگے چل سکتے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ جو اذا ضیعت الامانہ، جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے گا، نہ اہل کو کوئی کام کر دے دیا جائے گا، نہ وہ اس کا علم رکھتا ہے کہ اس کو درست کیسے کرنا ہے، نہ اس کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن کی قوت اور طاقت موجود ہے۔ فانتظر الساعہ، تباہی ہے، ملکوں کی تباہی کیسے ہوتی ہے، قومیں کیسے بگڑ جاتی ہیں، ان کے حالات کیسے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ امانت ایسی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میری امت سے امانت کو اٹھایا جائے گا۔ کوئی آدمی امین نہیں ملے گا، کوئی آدمی امانت دار نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مفت کی شراب ملا نے بھی حلال کر کے پی لی، امانت دار کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ تلاش کریں گے کہ ہماری پوری بستی میں، ہمارے پورے محلے میں، ہمارے پورے علاقے میں، ہمارے پورے ضلع میں کوئی ایک آدمی ایسا مل جائے جس کے بارے میں یہ رائے دی جا سکے کہ یہ امین ہے۔ لوگ تلاش کریں گے، امین نہیں ملے گا۔ آج آپ خود بیٹھ کر سوچیں کہ میں کوئی چیز کسی کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، بھائی امین ہے؟ بیوی میں امانت پائی جاتی ہے، باپ میں پائی جاتی ہے، بیٹے میں پائی جاتی ہے، کوئی دوست ایسا ہے، کوئی مسجد کا امام اور خطیب ایسا ہے، کوئی بڑا آدمی ایسا ہے، کوئی حکمران ایسا ہے کہ کوئی آدمی اطمینان کے ساتھ اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھوا سکے کہ ہاں یہ اس کے پاس محفوظ ہے، یہ امین ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ایمان کا نعرہ لگانے والا امانت داری سے خالی ہو گیا، کیونکہ اس نے اس کو گناہ نہیں سمجھا، بے ایمانی کو، خیانت کو، دھوکے کو، فراڈ کو گناہ نہیں سمجھا۔ اور جی کوئی چائے پانی تو ہونا چاہیے، بے ایمانی کا نام چائے پانی رکھ لیا۔ تو میرے دوستو یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم میں بھرے مجمع میں ایک بھی ایماندار نہ ہو، ایک بھی امانت دار نہ ہو، تو زندگی کیسے گزر سکتی ہے، سوسائٹی ترقی کیسے کر سکتی ہے، سماج آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ جب ٹرسٹ ہی ختم ہو جائے گا ہر ایک کا دوسرے پر، اعتماد ہی ختم ہو جائے گا بھائی کا بھائی پر، اولاد کا ماں باپ پر، ماں باپ کا اولاد پر۔ اپنی چیزوں کو کیوں چھپا رہا ہے؟ اپنے پیسے بھی چھپا کے رکھتا ہے گھر میں جا کر بھی، اسے پتا ہے کہ میرے پیسے چوری ہو جائیں گے۔ کیوں ہے یہ ماحول؟ تو میرے دوستو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں وہ مومن بھی نہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ تو میرے دوستو امانت داری کو تلاش کیا جائے گا، نہیں ملے گی، ہر آدمی خائن ملے گا۔ آج ہم اپنی سوسائٹی پر جب غور کرتے ہیں تو یہ ہمیں ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو ان کو ہم درست کیسے کریں گے؟ اپنا اچھا معاشرہ کیسے بنائیں گے؟ اپنا معاشرہ بہترین کیسے کریں گے؟
اس کے لیے ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی؟ کون سے قانون کو ہمیں نافذ العمل کرنا پڑے گا؟ کون سی چیز ہمیں اپنے سماج میں، سوسائٹی میں، ماحول میں لانی پڑے گی؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مسجد کی جو ہے نا پانی پینے کا جو گلاس ہوتا ہے اس کو بھی تالا لگا کے زنجیر کے ساتھ ہم رکھتے ہیں۔ جوتی ہر نماز میں باہر سے غائب ہو رہی ہے، جوتی، لوٹے غائب ہو جاتے ہیں، ٹوٹیاں اتار کے لے جاتے ہیں، اور اس سے بڑا تو سارا کچھ ہی ہو رہا ہے، پورا ملک ہی کھا گئے۔ تو میرے دوستو، ہمیں غور کرنا ہے ہم اپنی زندگی کی بنیاد کیسے درست کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایمان ہمارے اندر امانت داری پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ ایمان ہمارے اندر عہد پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، ایفائے عہد پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ ایمان ہمارے اندر حیا پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ ایمان ہمارے اندر سچ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، ایمان اس لیے آیا۔ اب ہم سب مومن ہو تو باہر سے آنے والے کو کیسے پتہ چلے گا یہ مومن ہے یا کافر ہے؟ وہ آپ کی ایمان کے شعبوں سے آپ کی پہچان ہوگی، معاملات سے پتہ چلے گا ہاں واقعی بندہ بڑا مومن ہے۔ تقریروں سے تو کچھ پتہ نہیں چلتا، معاملات سے پتہ چلتا ہے۔ آج ہم اپنے معاملات میں کتنا پیچھے چلے گئے، ہم نے غور نہیں کیا۔ دنیا کی ساری قومیں معاملات میں ہم سے سب سے آگے ہیں، تصویر رولنے میں ہم آگے ہیں، عمرہ کرنے میں آگے ہیں، لاکھوں روپے لگا کر حج کرنے میں آگے ہیں، 2 4 6 حج کرتے ہیں، لیکن امانت داری کو اختیار کرنے میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں اس میں آگے بڑھنا ہے اور دکھانا ہے کہ جس طرح ہم باقی کام کر رہے ہیں اس طرح سے یہ معاملات بھی ہمارے درست ہیں۔ جب ہمارے معاملات درست ہوں گے تو دنیا کی قومیں ہمارے دین کو قبول کرنا شروع کر دیں گی۔ جب ہمارے معاملات درست نہیں ہوں گے، جتنی مرضی ہے کام کر لو، آپ دنیا کی قوموں کو ایمان پر کھڑا نہیں کر سکتے۔ وہ دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہیں، ہم کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امانت داری کو پھر قائم کرنے کی، اپنے دل میں اس کو جگہ دینے کی، اپنی سوسائٹی میں اس کو نافذ العمل کرنے کی، اپنے گلی محلے میں اس کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخروں آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا